دیکھیں نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رمضان شروع ہوتے ہی آٹومیٹکلی ہم خود بخود عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں گے، خود بخود ہم سے نیک کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کوشش تو ہم کریں گے، نیت بھی ہماری یہی ہوتی ہے کہ رمضان میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، رمضان میں نے صرف نیکی کرنی ہے، میں یہ کام بھی کروں گا، میں وہ کام بھی کروں گا، میں یہ عبادت بھی کروں گا، میں وہ عبادت بھی کروں گا۔ چنانچہ بڑے بڑے ارادے ہوتے ہیں، لیکن بغیر پریکٹس کے اور بغیر مشق کے جب ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو جوش میں قدم بڑھاتے ہیں اور بالآخر تھک ہار کر پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ بندہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو پرپیئر کرے۔ تو جب رمضان المبارک اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، اتنا رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت اس کے اندر جوش میں ہوتا ہے، تو اس مہینے سے پہلے کچھ کام ہیں جو ہمیں کر لینے چاہیے۔ ان کاموں کو ہم آج سے ہی اس کی نیت کر لیں۔ سب سے پہلا کام کیا کہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہم اپنے دل کو گناہوں کے زنگ اور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر لیں۔ یہ جو گناہوں کے زنگ دلوں پہ لگے ہوئے ہیں، گناہوں کی وجہ سے دل کے اندر جو ناپاکیاں جمع ہیں، جب تک ہم ان کو صاف نہیں کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے حصہ نہیں پا سکیں گے۔ اب یہ کس طرح صاف ہوتی ہیں؟ یہ دل کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ یہ استغفار کے ذریعے اترتا ہے، توبہ کے ذریعے اترتا ہے کہ کثرت کے ساتھ بندہ استغفار کرے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے زنگ کو دور کر دیں گے۔ اگر یہ میل کچیل دل میں رہا، گندگی دل میں رہی اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو یاد رکھیں گندے برتن میں کوئی انسان بھی دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ جیسے ایک عام انسان گندے برتن میں صاف دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، ایسے ہی یاد رکھیں کہ گندے دل میں، جس دل میں گناہوں کی گندگیاں ہوں، جس دل میں گناہوں کی آلودگیاں ہوں گی، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کبھی نہیں سما سکتی۔ اللہ اپنی رحمت اس دل میں نہیں ڈالتے۔ اب اس دل کو صاف کرنا یہ رمضان سے پہلے ضروری ہے۔ پہلے سے بندہ استغفار کی کثرت شروع کر دے، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دے۔ دوسرا کام کیا کرنا چاہیے رمضان سے پہلے کہ اگر ہمارے دوست احباب میں سے کوئی بندہ یا رشتہ داروں میں سے کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہم اس کو بھی راضی کر لیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو چکی ہے، ہم نے کسی کا دل دکھایا، ہم نے کسی کے ساتھ ایسا مذاق کیا جو اس کو اچھا نہ لگا، ہم نے کسی کی حق تلفی کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں، اس سے سوری کر لیں۔ جو بھی بندہ لوگوں کے حقوق میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، یاد رکھنا کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے قریب وہی بندہ ہوتا ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرتا ہے۔ تو جب تک ہم لوگوں کے حقوق میں پھنسے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی رحمتیں ہم سے دور رہیں گی۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم معافی مانگیں۔ اگر ہم نے کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے اور ہم رمضان سے پہلے ادا کر سکتے ہیں تو ہم پوری کوشش کر کے اس کا قرضہ ادا کر دیں۔ کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے، کوئی لین دین ہے، ہم اس سے معاملے کو ٹھیک کر لیں۔ یاد رکھیں یہ رمضان کا مہینہ یہ ماہ انقلاب ہے، یہ زندگیوں کے اندر انقلاب کے برپا ہو جانے کا مہینہ ہے، یہ زندگیوں کے بدلنے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم عزم بالجزم کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں گے۔ اگر ہم نے بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے تو ہم اس حق کو ادا کریں گے، اگر بیٹیوں کا حق دبایا ہوا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ان کے حق کی ادائیگی کی کوئی صورت بنائیں گے۔ ہمارا ذمہ لوگوں کے حقوق سے فارغ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم مستحق بن سکیں گے۔ یہ نیت ہمیں کرنی پڑے گی، تو اس لیے اس کی بھی بندہ کوشش کرے۔ تیسرا کام ہمیں جو رمضان سے پہلے کرنا ہے وہ کیا کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو نیک اعمال سے مانوس کر لیں۔ اپنے نفس کو عادی بنائیں۔ انسان کی نفس کی فطرت یہ ہے کہ یکدم بہت بڑا بھاری بوجھ یہ نہیں اٹھاتا، اس لیے اس کو آہستہ آہستہ اس کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔
بھئی اچانک رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا اور ہم کہیں جی ہم روزانہ 50 نفل بھی پڑھیں گے اور ہم قرآن پاک کے 10 پارے بھی پڑھیں گے اور ہم اتنی دیر بیٹھ کر مراقبہ بھی کریں گے، تو نفس پر جب اچانک بوجھ پڑے گا تو یہ بوجھ اٹھا نہیں سکے گا۔ ہمیں پہلے سے اس کا عادی بنانا پڑے گا، تب جا کر یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب لمبی رکھتے تہجد میں پڑھنی ہوتی تھی، کتنی لمبی رکھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، اتنی لمبی رکھتے ہیں، تو آپ کیا کرتے تھے کہ آپ ان لمبی رکعتوں کے پڑھنے سے پہلے 2 رکعتیں بہت ہلکی پہلے پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ اس لیے کرتے تھے کہ طبیعت مانوس ہو جائے، پھر بعد میں لمبی رکعتیں پڑھنا بھی بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ میری آج کی رات قیام کی رات ہے، آج کی رات رکوع کی رات ہے، آج کی رات سجدے کی رات ہے، اور لمبا سجدہ ہوتا تھا، طویل قیام ہوتا تھا، اتنا لمبا قیام کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ تو اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام اس سے پہلے 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے۔ ایک تو آپ کا یہ عمل اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ کے محبوب اپنے پروردگار کے سامنے ابدیت کو پسند فرماتے تھے۔ ابدیت کا کامل اور مکمل نمونہ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا تھا، تو بندے کے اندر یہ ابدیت ہے کہ انسان اپنی کمزوری کا اظہار کرے کہ اے اللہ میں طاقت والا نہیں ہوں، میں ہمت والا نہیں ہوں، میں آپ کا بہت کمزور بندہ ہوں، اے اللہ میری کمزوری پر رحم فرما دیجیے اور اپنی رحمت سے مجھے زیادہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا نبی علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمت میں کمی دی تھی؟ ایک نبی میں 300 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، مگر امت کے لیے اس میں کتنی شفقت بھری ہوئی ہے کہ امت کو اپنا عمل دکھانا مقصود تھا کہ تم اپنے نفس کو جب کسی عمل پر آمادہ کرو تو پہلے اس پر تھوڑا بوجھ ڈالو، کم بوجھ ڈالو گے تو بالآخر ایک وقت آئے گا کہ زیادہ بوجھ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ جیسے ایک ماں اپنے عمل کے ذریعے اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے، سکھاتی ہے کہ اگر تم یہ کام ایسا کر لو گی تو یہ کام تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، تو نبی علیہ السلام اپنی امت پر ہزاروں لاکھوں ماؤں سے زیادہ شفیق تھے۔ اپنے عمل سے سمجھایا کہ دیکھو آج کی رات میں نے زیادہ عبادت کرنی ہے، اس سے پہلے 2 رکعتیں میں چھوٹی پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے کئی مرتبہ نبی علیہ السلام فجر کی سنتیں گھر میں پڑھتے تھے اور بہت ہلکی پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے عبادت کے ساتھ اپنے نفس کو مانوس کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یعنی رمضان میں تو روزہ ہوتا ہی تھا، باقی مہینوں میں جتنے زیادہ روزے اللہ کے محبوب شعبان میں رکھتے تھے اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ اور علت بیان فرماتی ہیں کہ استعداد لرمضان، تاکہ رمضان المبارک کی استعداد پیدا ہو جائے، کہ نبی علیہ السلام شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کے روزوں کی استعداد پیدا ہو جائے۔ رمضان کے روزوں کی تیاری کے طور پر اللہ کے محبوب یہ روزے رکھا کرتے تھے کہ طبیعت رمضان کے روزوں کے لیے اچھی طرح مانوس ہو جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس شعبان کے مہینے میں تھوڑا سا اپنے اوپر اعمال کا بوجھ زیادہ کرنے کی کوشش کرے، زیادہ عبادت کرے، زیادہ نماز پڑھے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے، تاکہ نفس رمضان میں زیادہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک سنت اور بھی تھی کہ رمضان المبارک سے پہلے اللہ کے محبوب قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، نبی علیہ السلام ان کو سناتے تھے اور جبرائیل نبی علیہ السلام کو سناتے تھے۔ تو رمضان سے پہلے شعبان میں قرآن کا دور کرنا یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت بھی ہے اور حفاظ کے لیے تیاری کا ایک اچھا موقع بھی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک میں اگر تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں تو وہ اس کے لیے تیاری کے لیے نبی علیہ السلام کے دور کی سنت پر عمل کریں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ بھئی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھے رمضان کا اور باطل کام بھی نہ چھوڑے
باطل کلام بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کا روزہ بیکار ہے۔ روزہ رکھے، باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے۔ اب ہم نے بھی نیت کی ہوئی ہے کہ جی رمضان کے اندر ہم نے غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں ہم نے نامحرم کو نہیں دیکھنا، گناہ نہیں کرنا، ہماری نظر کبھی نہیں چوکے گی۔ لیکن اگر اس کی ہم نے پہلے سے پریکٹس ہی نہیں کی ہوگی تو یاد رکھنا کہ جیسے رمضان سے پہلے آنکھ غیر محرم کو تکتی رہتی ہے، اس کی تلاش میں رہتی ہے اور بالآخر اس کو دیکھتی ہے، رمضان کا مہینہ بھی آ جائے گا اور آپ کی آنکھ اسی طرح غیر محرم کو دیکھتی رہے گی، اسی طرح بد نظری کا ارتکاب کرتی رہے گی۔ جیسے رمضان سے پہلے زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، غیبت نکل جاتی ہے، لوگوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں نکل جاتی ہیں، اگر آپ نے پہلے سے پریکٹس نہیں کی ہوگی آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں بھی اسی طرح زبان سے جھوٹ نکلے گا۔ روزہ رکھا ہوگا اور زبان سے کئی مرتبہ گالی نکل جائے گی، کئی مرتبہ ایسے الفاظ نکل جائیں گے جو ہمیں نہیں بولنے چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے پریکٹس کرنی پڑے گی، پہلے سے اس کی عادت بنانی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہم پہلے سے کوشش نہیں کرتے، رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے اور ہمارے دل پر ظلمت کی وہی سیاہی رہتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، نہ دل میں نور آتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی چاشنی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح خالی خولی رمضان میں داخل ہوتے ہیں اسی طرح خالی رمضان سے ہم باہر نکل آتے ہیں۔ یاد رکھنا رمضان کے بعد ایک دن ہوتا ہے جس کو یوم العید کہتے ہیں، مگر یہ عید ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جنہوں نے رمضان بنایا ہوگا، جنہوں نے رمضان میں عبادت کی ہوگی، جنہوں نے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کو پایا ہوگا، ان کے لیے رمضان کے بعد کا وہ دن یوم عید ہوگا، اور جنہوں نے رمضان کو بھی فسق و فجور میں ضائع کر دیا ہوگا ان کے لیے وہ دن یوم وعید ہوگا۔ وعید سزا کو کہتے ہیں، بظاہر تو ان کے لیے عید ہوگی مگر حقیقت میں ان کو کڑی سزا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی، اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں متوجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کے دریا بہا رہے تھے، تم نے اگر اس مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیا تو اللہ تعالیٰ کا پھر غضب اور غصے کی کوئی انتہائی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد ہمارا دن جو ہو وہ یوم العید ہو، نہ کہ وہ دن ہمارے لیے یوم الوعید بنے۔ تو چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ کچھ اعمال ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں مستقل رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان اعمال سے توبہ کریں۔ بھئی ہم خود ہی حدیث پاک سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ شب قدر جیسی رات میں، شعبان کی 15ویں شب جیسی رات میں چند لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کی دل آزاری کرنے والا، ان کا دل دکھانے والا، ان کی نافرمانی کرنے والا، جتنا مرضی نفلیں پڑھ لے، جتنا مرضی جو ہے نا وہ تسبیح کا کسبی بن جائے، اگر ان کی نافرمانی سے توبہ نہیں کرے گا تو شب قدر جیسی عبادت میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرا شراب پینے والا، اور فقط شراب نہیں، شراب سے ملتا جلتا ہر قسم کا نشہ کرنے والا بندہ، اس کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوگی۔ یہ جتنی بھی ڈرگز ہیں جن کو آج کل کالج کے بچوں نے، یونیورسٹیز کے بچوں نے ایڈکشن کے طور پر اپنا لیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں جی اس سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھے علماء نے لکھا ہے، میرے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں، جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ ہر نشہ کرنے والی چیز اس کا تعلق شراب ہی سے ہے، تو جیسے شرابی بندے کی مغفرت شب قدر جیسی رات میں نہیں ہوگی، اسی طرح نشہ کرنے والا بندہ، کسی بھی قسم کا جو نشہ کرتا ہوگا، اس کی بخشش ایسی رات کے اندر نہیں ہوگی۔ پھر تیسرا بندہ دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں وٹ رکھنے والا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ہر وقت دوسروں کے لیے بغض بھرا ہوا ہوتا ہے، کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت لوگوں کے عیوب پر نظر ہوتی ہے، فلاں بھی اچھا نہیں ہے، فلاں بھی اچھا نہیں ہے، فلاں بھی ایسا ہے، فلاں بھی ایسا ہے۔ تو اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ 4 اعمال یہ رمضان سے پہلے کرنے کے ہیں۔ ایک تو گناہوں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے گناہ کی آلودگیوں سے دل کو پاک کر لینا۔ دل کا برتن پاک ہوگا، اللہ کی رحمت دل میں آتی چلی جائے گی، اللہ کی رحمت سے دل بھر جائے گا،
اللہ اپنی رحمتوں سے دل کو لبریز فرما دیں گے، اور اگر دل میں گناہ کی نجاست باقی رہی تو اللہ کی رحمتوں سے یہ دل محروم رہے گا۔ اور دوسرا، ہم لوگوں کو اگر کسی کا کوئی حق دبایا ہوا ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہوئی ہے، کسی کے حق پر ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، یا کسی کا قرضہ ہم پر ہے اور ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم اس کی ادائیگی کی پہلے سے فکر کر لیں، لوگوں سے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ اور تیسرا، اپنے نفس کے اوپر پہلے سے بوجھ ڈالنے کی عادت بنائیں، اس کو تیار کریں۔ یاد رکھیں کہ نفس جو ہے نا، یہ گدھے کی مانند ہوتا ہے۔ بھئی گدھا ہی ہے نا جو اتنے برے کام کرواتا ہے، اس لیے اس کو گدھے سے تشبیہ دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ گدھے کو کیا کرتے ہیں کہ گدھے پر جب بوجھ ڈالنا ہوتا ہے تو اس کو پہلے کسی ایسے گدھے کے ساتھ جو ریڑھی کے ساتھ جتا ہوا ہوتا ہے، اس کو خالی اس کے ساتھ باندھتے ہیں، بوجھ نہیں ڈالتے، صرف پریکٹس کے لیے تاکہ اس کو عادت پڑ جائے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے ریڑھی بھی باندھ دیتے ہیں، مگر بوجھ نہیں ڈالتے۔ پھر پہلے اس پر تھوڑا بوجھ لاتے ہیں، اس تھوڑے بوجھ کا جب عادی بن جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ زیادہ بوجھ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نفس بھی گدھا ہی ہے، جو گناہوں پر تو بڑا خوش ہوتا ہے، گناہوں پر تو بڑی جلدی ہمیں آمادہ کر لیتا ہے، مگر نیکی کے کاموں پر آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس گدھے کا بھی یہی، اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس پر پہلے تھوڑا تھوڑا بوجھ لادنا شروع کریں، اس کو عادی بنانا شروع کریں، تاکہ جب یہ عادی بن جائے گا تو پھر بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی رحمتوں سے نوازے، اللہ اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے، اس کی خیر سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔